بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہد انور فرام مائی چینل موٹیویٹرز اینڈ ٹرینرز۔ خوبصورت نوجوان مہمان گھر میں آئے ہوئے ہیں اور صدوم شہر کے اوباش لوگ گھر کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ ان مہمانوں سے زبردستی کرنا چاہتے ہیں، ان سے بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ میزبان یعنی گھر کا سربراہ ان اوباش لوگوں کی منتیں کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو، لیکن وہ اوباش لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہیں اور بضد ہیں، زور زبردستی پر اترے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اس گھر کا سربراہ اور اس گھر کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ کسی راہ کی تلاش میں ہیں۔ تو ایسے میں اللہ سب سے پہلے اس قوم کے ان اوباش لوگوں کی آنکھیں مٹا دیتا ہے کہ وہ اندھے ہو کر دیواریں ٹٹولتے ہوئے بھاگتے ہیں، لیکن کہتے پھر بھی یہی ہیں، ہم تمہیں صبح دیکھ لیں گے۔ اور پھر اگلی ہی صبح اس بستی کو بستی والوں سمیت اٹھا کر الٹا پٹک دیا جاتا ہے اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور نشان کیے ہوئے پتھر ہر بد کردار کو کچل کر اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ جرم کیا تھا ان کا؟ انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار لوگ تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک ایسا نیا کام شروع کیا جو پہلے کسی انسان نے نہ کیا تھا۔ وہ نفسانی خواہش اپنے ہم جنس سے پوری کرتے تھے، مرد مرد سے، عورت عورت سے۔ جب لوط علیہ السلام نے آ کر انہیں اس حرام کاری، اس فحاشی سے روکا تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کو یعنی حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو کہ یہ پاک بننا چاہتے ہیں، اور اتنی سرکشی دکھائی کہ یہاں تک کہہ دیا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور باقی ساری بستی پر عبرتناک عذاب نازل فرمایا۔ اور ان بستی والوں میں جن پر عذاب نازل ہوا ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ تو ہم جنس پرستی بہت قبیح جرم ہے، بہت گندا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا اور پھر بعد میں آنے والوں کو خبردار بھی کیا کہ جو ظالم ہیں ان کی پکڑ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کر سکتا ہے۔ آج بہت سے معاشروں میں لواطت کو یعنی ہم جنس پرستی کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا، لیکن مسلم معاشرے اس سے محفوظ ہیں۔ لیکن اب ٹرانسجینڈر کو پاکستان میں بھی قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ابھی جو ایک ایکٹ پاس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جس کو کہ ٹرانسجینڈر کے تحفظ کا بل کہا جا رہا ہے، پاکستان میں اس کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ بل اصل میں ہے کیا؟ میں نے جو اس بل کو پڑھا، اگر اس میں ٹرانسجینڈر کی بجائے ہجڑوں کا ذکر کر دیا جاتا، ان کے رائٹس کے تحفظ کا یہ بل بنایا جاتا، تو شاید یہ لکھی ہوئی بہت ساری چیزیں درست ہوتی، کیونکہ جو ایک ہجڑا ہوتا ہے اس کے جینڈر کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا جینڈر ہے۔ تو جو اس میں پرسیوڈ جینڈر کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی کہ ایک انسان جو خود پرسیو کرتا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ میری جینڈر یہ ہے، تو وہ ہجڑوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک پورے مرد یا ایک پوری عورت کے لیے یہ چیز بالکل بھی لاگو نہیں ہو سکتی۔ ایک مرد کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ رجسٹرڈ کر لیں، مجھے لگتا ہے میں عورت ہوں؟
یا ایک عورت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ مجھے آپ رجسٹرڈ کر لیں میں مرد ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں مرد ہوں. تو یہ جو جینڈر پرسیپشن ہے یہ مردوں اور عورتوں کے لیے سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. یہ سراسر آپ جس طرح سے مرضی بات کر لیں لیکن یہ سراسر ہم جنس پرستی کا ایک راستہ کھولنے والی بات ہوگی. اور اسلام نے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے. رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کی سزا بتاتے ہوئے فرمایا کہ دونوں فریقین کو قتل کر دو. ایک بات اور سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کار یہ جو اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر اس کو انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ کیا ہمارے پاس ہمارا دین اسلام نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسلام نے راستہ نہیں دکھایا؟ ہم یہ اپنی طرف سے بل بنا بنا کے یہ اس طرح کی چیزیں لا کے آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بار بار بیان کیا ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور ویسا ہونے سے ہم روکیں اور بچیں. پورا واقعہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ کس طرح سے کہ اس قوم کی حرکت کیا تھی. ان میں نبی آئے حضرت لوط علیہ السلام، ان کو تبلیغ کی، نہیں باز آئے کسی طرح سے بھی. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آخری دفعہ بھی ان کی آزمائش کی، فرشتوں کو بھیجا. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پھر وہاں سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. یہ اس قوم کا امتحان تھا. انہوں نے ایک دفعہ پھر وہی روش اپنائی، اپنی وہی حرکتیں دکھائیں، اور پھر جو فیصلہ پہلے کیا جا چکا ہوا تھا پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، صبح ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوگا، آپ راتوں رات یہاں سے اپنی فیملی کو لے کے، ایمان والوں کو لے کے آپ یہاں سے نکل جائیں. اور جاتے ہوئے اگر پیچھے سے آپ کو اپنی قوم کی چیخو پکار کوئی آواز آئے پیچھے پلٹ کے مت دیکھیں، آپ چلے جائیں. اور آپ کی ایون کہ بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. تو اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اور جو ایمان والے تھے ان کے گھر والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا. اور وہ جتنے اوباش لوگ تھے، جتنے یہ حرام کاری کا کام کرنے والے تھے، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس زمین کو ہلایا، ایک زلزلہ پروڈیوس ہوا، لوگ ڈر کے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کہ ہم بچ جائیں، مکان گر جائیں گے، اس میں دب کے مر نہ جائیں، باہر نکل آئے. زلزلہ تھم گیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی زمین، صرف ان کی زمین ہلی ہے اور ارد گرد کی زمینیں ادھر کی ادھر ہی ہیں، اور ان کی زمین ان سے اونچی ہو گئی ہے. اب وہ بھاگنا بھی چاہتے تو وہ بھاگ ہی نہیں سکتے تھے، زمین ہی اٹھا دی ان کی. اور پھر اللہ کے حکم سے اس زمین کو، اس اتنے ایریے کی جس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کے قریب ان کی آبادی تھی، پھر وہاں جانور بھی، اور اس کو اٹھایا اور بلندیوں تک لے جا کے اس کو پلٹ کر لا کر زمین پر دے مارا، ریزہ ریزہ کر دیا. اور اس کے بعد بھی آسمان سے پتھر برسے، کتار اندر کتار پتھر برسے، اور نشان کیے ہوئے پتھر. قرآن کے الفاظ ہیں کہ یعنی کہ ایک ایک پتھر جو ہے اس کے اوپر نشانی تھی کہ یہ پتھر کس کو کچلے گا، اس نے اسی کو کچل کر مارا. اور یہ بھی آیا روایات کے اندر کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اس کو بھی ایک پتھر نے کچلا. تو اس طرح سے اس قوم کے اوپر اتنا بھیانک عذاب آیا. اور ریزن کیا تھا؟ ہم جنس پرستی. آج ہم اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جرم تھا ان کا جس کی وجہ سے یہ سارا عذاب ان کے اوپر آیا. اور پھر یہ بھی الفاظ آئے کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بدبودار پانی کے جوہر میں بدل دیا. تو پاکستانیوں، وقت رہتے ہوش کے ناخن لو، فضول باتوں میں اٹھ کھڑے ہوتے ہو، اس بے حیائی کے خلاف بھی اٹھو.
میں عمران خان سے بھی یہ کہوں گا کہ سیاست تو بہت کرتے ہو، ریاست مدینہ بنانے کی بات بھی کرتے ہو، تو اس قانون کے خلاف جہاد کرو۔ سخت رویے اپنانے ہیں تو یہاں اپناؤ، دین کی خاطر اٹھو، اللہ تمہیں بلند کر دے گا۔ ان سب سے کہیں بڑھ کر اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ اور یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ قرآنی واقعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس کے ریفرنسز میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، یعنی کہ یہ کہاں کہاں کی صورت میں کس آیت میں آیا ہے۔ آپ خود زیادہ تفصیل سے انہیں قرآن کریم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرفتنہ دور میں ان فتنوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دے اور ان فتنوں سے بچنے کی طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔